آج آپ سننے جا رہے ہیں انبیاء سیریز کا تیسرا واقعہ، علم کی پہلی روشنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان بولنا جانتا تھا مگر لکھنا نہیں، جب علم دلوں میں تھا مگر لوگوں تک پہنچانے کا راستہ نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے ایک نبی کو چنا جس کی قلم نے سوچ کو زندہ کیا اور علم کو محفوظ بنا دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی، علم کی پہلی روشنی۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کی نسل بڑھ چکی تھی، بستیاں بن چکی تھیں، لوگ کھیتوں میں کام کرنے لگے تھے، لیکن دلوں میں علم کی پیاس ابھی بھی ادھوری تھی۔ لوگ جینا جانتے تھے مگر لکھنا نہیں جانتے تھے، بولنا جانتے تھے مگر سنجونا نہیں جانتے تھے، یاد رکھتے تھے مگر اپنی کوئی بھی یاد آنے والی نسلوں تک پہنچانا نہیں جانتے تھے۔ اس دور میں انسان محنت تو کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں رکھتا تھا۔ جب زندگی چل تو رہی تھی مگر کوئی منزل نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ عطا کیا جس نے سوچ کی دنیا ہی بدل دی۔ اس تحفے کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں سادگی تھی مگر غفلت نہیں تھی، جہاں روزی حلال تھی مگر دل اس سے بندھے ہوئے نہیں تھے، جہاں باتیں کم ہوتی تھی مگر سوچ گہری ہوتی تھی۔ بچپن سے ہی ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، جیسے وہ چیزوں کو دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے تو ادریس علیہ السلام انگلی سے مٹی پر لکیریں کھینچتے رہتے تھے، پتھروں کو جوڑ کر کوئی شکل بناتے رہتے اور آسمان کی اور دیکھتے رہتے۔ ان کی ماں اکثر انہیں دیکھ کر کہتی، یہ بچہ سوال زیادہ کرتا ہے، اور ان کے والد مسکرا کر کہتے، شاید اللہ نے اس کے دل میں کچھ زیادہ ہی رکھ دیا ہے۔ جیسے جیسے ادریس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کے سوال بھی بڑے ہوتے گئے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتے تھے کہ سورج کیوں نکلتا ہے، بلکہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اگر سورج نہ نکلے تو انسان کیا کرے گا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہتے تھے کہ کام کا مطلب کیا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ انسان کی زندگی صرف کھانے پینے اور سونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی پیغام ہے اور کوئی امانت ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے بزرگوں کی باتیں یاد رکھ کر آگے بڑھاتے تھے، جو سنا وہی کہا، جو دیکھا وہی بتایا، لیکن وقت کے ساتھ باتیں بدل جاتی تھیں، لفظ کھو جاتے تھے اور حقیقت دھندلی ہو جاتی تھی۔ ادریس علیہ السلام کو یہ بات اندر ہی اندر بے چین کرتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر سچ کو سنبھال کر نہ رکھا گیا تو جھوٹ خود بخود پھیل جائے گا۔ ایک رات جب آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، ادریس علیہ السلام دیر تک جاگتے رہے۔ انہوں نے مٹی کا ایک چکنا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر نکیلے پتھر سے نشان بنانے لگے۔ وہ نشان کسی کھیل کا حصہ نہیں تھے بلکہ سوچ کا نتیجہ تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آواز تو ہوا میں کھو جاتی ہے مگر نشان رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے انسانیت کے اتہاس میں ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے دل میں علم کا بیج بو دیا، وہ علم جو صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ لکھنے کے لیے تھا، وہ علم جو صرف آج کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو پہلا انسان کہا جاتا ہے جس نے علم کی بنیاد رکھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے غور کیا کہ ادریس علیہ السلام دوسروں سے الگ ہیں۔ وہ جو کہتے تھے اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو سمجھاتے تھے اس میں تسلی ہوتی تھی، اور جو سکھاتے تھے اس میں سختی نہیں بلکہ رحمت ہوتی تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے، اپنے سوال لے کر آتے، اکثر جواب کے ساتھ سکون بھی لے کر جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا تو یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی۔ اب وہ صرف سوچنے والے انسان نہیں تھے بلکہ انسانیت کے رہنما تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، انہیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو صرف نماز اور عبادت کی بات نہیں بتاتے تھے بلکہ انہیں یہ بھی سکھاتے تھے کہ محنت کیسے کی جاتی ہے، کپڑے کیسے سلے جاتے ہیں، حساب کیسے رکھا جاتا ہے
اور وقت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑے سلنے کا طریقہ سکھایا تاکہ انسان صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تہذیب کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ اکثر کہتے تھے کہ جب ادریس علیہ السلام بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے لفظ دل میں اتر رہے ہوں۔ وہ سخت نہیں تھے مگر کمزور بھی نہیں تھے۔ وہ نرمی سے سمجھاتے تھے مگر حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ علم بنا عمل کے بوجھ ہے اور عمل بنا علم کے اندھاپن ہے۔ جب ادریس علیہ السلام نے علم کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور لکھنے کی راہ دکھائی تو یہ بات کچھ دلوں کو روشن کر گئی مگر کچھ دلوں کو اور زیادہ سخت کر گئی۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جب سچ سامنے آتا ہے تو جو اسے اپنانے والے ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت توحید بہت سادہ تھی مگر اثردار تھی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو بلند کیا اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ وہ سمجھاتے تھے کہ پتھر، درخت یا بنائے ہوئے بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے آگے کیوں جھکے۔ ان کی باتوں میں نہ چیخ تھی، نہ زبردستی، بلکہ ایک عجیب سی سچائی اور یقین تھا۔ جب وہ توحید کی بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے دل کے کسی بند دروازے پر دستک ہو رہی ہو۔ کئی لوگ چپ چاپ سنتے تھے، کئی لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر نفرت اور ڈر ایک ساتھ نظر آتا تھا۔ قوم کے سرداروں کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر لوگ ادریس علیہ السلام کی بات ماننے لگے تو ان کی بنائی ہوئی جھوٹی رسمیں ٹوٹ جائیں گی، ان کا جھوٹا رتبہ ختم ہو جائے گا اور وہ سوالوں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر لوگ پڑھنے لکھنے لگے تو ہر بات یاد نہیں بلکہ درج ہو جائے گی اور پھر جھوٹ کو سچ بنانا آسان نہیں رہے گا۔ اسی ڈر نے مخالفت کو جنم دیا۔ پہلے تو لوگوں نے طعنا مارنا شروع کیا۔ کہا جاتا کہ ادریس علیہ السلام زیادہ علم دکھاتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ پرکھوں کی راہ سے ہٹ کر نئی باتیں سکھا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر رہے ہیں۔ مگر جب دیکھا گیا کہ ان کی دعوت پھر بھی پھیل رہی ہے تو طعنوں کی جگہ سازشوں نے لے لی۔ کچھ لوگ ان کے پاس آ کر جھوٹی ہمدردی دکھاتے، سوال پوچھتے اور پھر انہی سوالوں کو توڑ مروڑ کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے۔ کچھ لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ کھلے عام کہتے کہ اگر ادریس علیہ السلام کی بات مان لی گئی تو ہماری پوری ویوستھا بدل جائے گی۔ سچ یہی تھا کہ انہیں بدلاؤ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ بدلاؤ ہمیشہ آرام چھین لیتا ہے۔ ان سب کے باوجود ادریس علیہ السلام کا صبر دیکھنے لائق تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبوت کا راستہ پھولوں کا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، کبھی غصے میں آ کر جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر قبول کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر سچ آسان ہوتا تو جھوٹ اتنی آسانی سے پھیلتا ہی نہیں۔ راتوں کو جب شہر سو جاتا اور سازشیں خاموشی میں سانس لیتی، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ انہی راتوں میں انہیں وہ خاص علم عطا کیا گیا جس نے انہیں باقی لوگوں سے اور الگ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں کے کچھ راز سکھائے، ستاروں کی چال، وقت کی قدر اور حساب کتاب کی باریکیاں سمجھائیں۔ یہ علم صرف دیکھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سمجھنے اور سکھانے کے لیے تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وقت یوں ہی نہیں گزرتا بلکہ ہر لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ انسان اگر اپنے آج کو صحیح کر لے تو اس کا کل اپنے آپ بہتر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو رب اوپر ہے وہی نیچے بھی ہے اور اس کی نگرانی سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کچھ لوگ اس علم سے ڈر گئے کیونکہ انہیں لگا کہ اب ان کی چال پکڑی جائے گی۔ کچھ لوگ اور زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ علم انسان کو چھوٹا نہیں بلکہ ذمہ دار بناتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا گروہ بن گیا
جو ادریس علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کی باتوں کو لکھنے لگا اور انہیں آگے پہنچانے کی کوشش کرنے لگا، مگر مخالفت بھی تیز ہوتی گئی۔ قوم کے سرداروں نے مل کر طے کیا کہ اگر اس نبی کو روکا نہیں گیا تو آنے والی نسلیں ان کے قابو سے باہر ہو جائیں گی۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، کہا کہ یہ علم آفت ہے، کہ یہ آسمانوں کی باتیں انسان کے لیے نہیں ہیں، اور جو ادریس علیہ السلام کے قریب جائے گا وہ مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ان حالاتوں میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا یقین ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ڈر سچ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور صبر اس کی سب سے بڑی ڈھال۔ انہوں نے سکھایا کہ علم کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ امانت سمجھ کر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہیں سے دور شروع ہوا جہاں توحید صرف ایک عقیدہ نہیں رہی بلکہ ایک ذمہ داری بن گئی، جہاں علم صرف جانکاری نہیں رہا بلکہ ایک امتحان بن گیا، اور جہاں ادریس علیہ السلام کی زندگی صرف ایک نبی کی زندگی نہیں رہی بلکہ انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ آسمانوں سے ملا ہوا علم اب زمین پر پھیلنے لگا تھا، اور سچ کی یہ روشنی اب ایسی تھی جسے بجھانا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت کی روشنی کم ہونے کی بجائے اور پھیلتی چلی گئی۔ جن لوگوں نے کبھی ان کا مذاق اڑایا تھا، انہی میں سے کچھ اب دور سے انہیں دیکھ کر سوچنے لگے کہ جس انسان کے لفظوں میں اتنا یقین ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت تو ضرور ہوگی، اور جو لوگ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے ان کے دلوں میں اب یہ احساس اور گہرا ہو چکا تھا کہ وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ انسانیت کی امانت کو تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ہر دن ایک سبق بن چکا تھا۔ وہ صبح لوگوں کو علم سکھاتے، انہیں لکھنے پڑھنے کی اہمیت سمجھاتے، انہیں بتاتے کہ اللہ نے انسان کو سوچنے کی طاقت اس لیے دی ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، اور رات کو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی چاہت نہیں تھی بلکہ آخرت کی تیاری تھی۔ ان کے دل میں شہرت کی تمنا نہیں تھی بلکہ ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ قوم کی مخالفت اب بھی موجود تھی مگر اس کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا۔ سازشیں اب کھلی دشمنی میں بدلنے لگی تھیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی تلخی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا کام لڑنا نہیں بلکہ راستہ دکھانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی راستہ نہیں اپناتا تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا مقام عطا کیا جو بہت کم انبیاء کو نصیب ہوا۔ قرآن میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا گیا۔ یہ بلندی صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی بھی تھی۔ یہ اس صبر، اس علم اور اس امانت کا انعام تھی جسے انہوں نے پوری زندگی سنبھال کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی روح پر ایک عجیب سی سکون بھری کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین کی کشش کم ہو رہی ہے اور آسمان کی طرف ایک بلاوا آ رہا ہے۔ یہ کوئی ڈر کا لمحہ نہیں تھا بلکہ اطمینان کا تھا، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر لوٹ رہا ہو۔ آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اس علم کی قدر تھی جو انہوں نے انسانوں تک پہنچایا، اس توحید کی گواہی تھی جو انہوں نے بنا تھکے دی، اور اس صبر کا انعام تھا جو انہوں نے ہر طعنے، ہر سازش اور ہر مخالفت کے باوجود دکھایا۔ فرشتے ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے اور آسمانوں نے اس انسان کا استقبال کیا جس نے زمین پر علم کی بنیاد رکھی تھی۔ مگر حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، اصل میں یہیں سے ان کی تعلیمات کا اصلی سفر شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ رہ رہے تھے، جنہوں نے ان سے لکھنا سیکھا تھا، جنہوں نے ان کے لفظوں کو سنبھال کر رکھا تھا، اب وہ اس علم کے امین بن چکے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ علم صرف جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ان کی تعلیمات نے انسانیت کو یہ سکھایا کہ لکھنا صرف نشان بنانا نہیں بلکہ سچ کو محفوظ کرنا ہے۔
کہ پڑھنا صرف لفظ پہچاننا نہیں بلکہ مطلب سمجھنا ہے، اور علم اگر توحید سے خالی ہو تو وہ انسان کو بھٹکا بھی سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ محنت اور عبادت الگ الگ راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی منزل کی طرف جانے والے دو قدم ہیں۔ وقت کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مثال بن گیا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ان کا ذکر سنا کر سلاتے، استاد اپنے شاگردوں کو ان کی مثال دے کر علم کی اہمیت سمجھاتے، اور بزرگ اپنی زندگی کو یاد کر کے صبر اور یقین کا مطلب سمجھتے۔ ان کی یاد اس بات کی گواہی بن گئی کہ اللہ جب کسی کو علم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دیتا ہے، اور جب کوئی اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ انسانیت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ ہر دور میں سچ کہنے والوں کی راہ مشکل ہوتی ہے، مگر وہی راہ آخرکار منزل تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اگر وہ حق کے لیے اٹھے، اور یہ سکھایا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ آج بھی انسان کاغذ پر کچھ لکھتا ہے، جب وہ کتاب کھول کر کچھ پڑھتا ہے، جب وہ علم کو سنبھال کر آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو انجانے میں وہ اس سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے جس کی شروعات حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ نبی صرف اپنے دور کے لیے نہیں آتے بلکہ صدیوں کے لیے راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر صرف تاریخ نہیں بلکہ یادداشت ہے، صرف کہانی نہیں بلکہ سبق ہے، اور صرف ایک نام نہیں بلکہ علم، صبر اور توحید کی زندہ مثال ہے۔ اگر آپ انبیاء سیریز کی سچی داستانیں آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اسلامک اسٹوری اوشن، اور اس علم کا حصہ بنیں۔